پشتوں میں بہت ہی مشہور ہے کہ مڑے نہ پٹیگی مڑے سل کال پس ہوں خپل زان خی. یہ بالکل مشکل کیس تھا اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا اور اراضیات میں ہوا تھا. چونکہ پستول لوڈ تھا تو لوڈ کے دوران جو ہے نا عبداللہ مجھ سے لگ گیا اور میں ڈر کی وجہ سے میں نے پستول پھینک دیا اور میں گھر چلے گیا. نہ نشتان خطا کیوں لگے نو یو ڈز بلگے دلے نو دا خو 15 ڈز لگے دلے کلمان او لگے دو احمد ضیاء خان څوکیدار غلط بیانی وکنه دی چې دا نه پیژنم. څوکیدار تاسو دوه پیژندئ ولې نه ښه گپ شپ هم ورته دی جی. جی بالکل دونوں جو مقتول ہے وہ بھی افغان مہاجر ہے اور یہ جو ملزم ہے یہ بھی افغان مہاجر ہے. ایک اگر یہ خطا سے ہوتا تو پھر ایک گولی لگی ہوتی چونکہ وہ 5 گولی لگے ہوئے ہیں تو ایسو میسو تمایز سے تم نے کتلی واده خطا کران لگی دی جی. چې کله تا دا ایشتنو د دې رونو پتا شک مک نه کول ولی اخو بتا سره ګرځیدو کناټه. ناظرین یہ 24 مئی 2024 کی بات ہے کہ مشن گیٹ پولیس کو اطلاع ملی کہ ملٹری فارم کے قریب ایک نوجوان کی گولیوں سے چھنی ناش پڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے احسن اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین پشتوں میں بہت ہی مشہور ہے کہ مڑے نہ پٹیگی مڑے سل کال پس ہوں خپل زان خی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میت نہیں چھپتی یعنی قتل نہیں چھپتا اور قتل 100 سال بعد بھی سامنے آتا ہے. جی ہاں ایسے ایک واقعہ تھانہ مچنی گیٹ کی حدود میں پیش آیا جس میں دوست نے اپنے دوست کو قتل کیا اور پھر اس قتل پر خاموشی چھا گئی. لیکن پولیس تفتیش کرتی رہی اور آخر کار اس اندھے قتل کا سراغ لگا لیا. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی, اس قتل کی وجہ کیا تھی, یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. ناظرین یہ 24 مئی 2024 کی بات ہے کہ مشن گیٹ پولیس کو اطلاع ملی کہ ملٹری فارم کے قریب ایک نوجوان کی گولیوں سے چھنی ناش پڑی ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ناش تحویل میں لے لی. بعد ازاں مقتول کی احمد ضیاء کے نام سے شناخت ہوئی اور معلوم ہوا کہ مقتول قیمتی پتھروں کا تاجر ہے. لیکن موقع سے کوئی شواہد نہ ملے کہ اسے کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس تفتیش کرتی رہی. آج میں تھانہ مشنی گیٹ میں موجود ہوں اور اس اندھے قتل کا نہ صرف سراغ لگ چکا ہے بلکہ پولیس نے قاتل کو بھی گرفتار کر لیا ہے. قاتل نے دوران تفتیش یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس سے غلطی سے مقتول قتل ہوا ہے. اس حوالے سے ہم قاتل سے بات چیت کریں گے اور پولیس آفیشل کا بھی موقف لیں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین اس وقت میں اس قاتل کے ساتھ موجود ہوں جس نے جیمز ٹون کے تاجر کو قتل کیا تھا. آئین سے بات کرتے ہیں. استاد سنم دے عبداللہ جی خدا سنگ تادا کس وجہ لے بس کو خطا کران لگی در آواز میں سنگ خطا کی بس تمانچه راوړې وای په پیغست یو چې کومه ترا کومه چې کی ودانه ورڅنګ مې د سکول راته مخامخ ولاړو بیا په ځان نه پوښې خطا کرانه ولګېدل نه نہ نشتان خطا کیوں لگے نو یو ڈز لگے دلے نو دا خو 15 ڈز لگے دلے ډېر د بسمان لګېدل په ځان نه پوښې نه تمانچه هغه احمد ضیاء راوړې و او احمد ضیاء راوړې و تیز بور تمانچه و ګرانه تمانچه و 7000 روپۍ باندې مې ویا غسته تا نه څنګه خطا کړ ډز شو تا کله په ډز مزنو کړي نه نه هیڅ مې نه دي کړي جی چې کله دیو لګې دو هغه نه پسته تو تخته ما تمانچه مې وغورځول او بیا زه تللی وم بیا لاړو تخته بیا 15 میاشتې پس پولیس ونیول پولیس زمې بس په خپل راغله او بس کور کې هم بس ځان مې اتیر کوله نه دی چې کله تا دا ایشتنو د دې رونو پتا شک مک نه کول ولی اخو بتا سره ګرځیدو کناټه نه نه هیڅ هم نه شک مک نه کول نه هیڅ هم نه شک مک نه دی به وجلی یادې به ایشت نه 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 هیڅ هم نه زه سبزی کار کوم فروټ موټ کله کوم کله نه صفا خبرې نو اس پیمانه نه چې تا لکه ته ایمان خطا کیوں لګیرو او بیا پتا دا حل به ویلیو کنه چیرې مان په خطا کیوں لګیرو ځان به پولیس لو ور کړو نو 15 میاشتې غیب وي نو په ځان خود شته کو کنه لکه شک خو پیدا شو چې او دی وجلې په خطا کې نه دی بس غلطی رانه شي بس هر سمې منلې دي جی
پولیس کو دا وی چې دې سره هغه وخت پیسې هم وي ولې چې دې به قیمتي کاڼو کار کولو نو آیا دې کې څه حقیقت شته دی که نه؟ صحیح خبر ده، پیسې ورسره وي ټیک ده بالکل. 100 روپۍ ورسره بس پیسې مې هم ورسره نه دي کتلې، جیب مې به هغه ته مې خیال نه دی کړی، ورته نه مې ورته پوس کړی چې پیسې ده څو لږې پیسې وي ډېرې پیسې دا راته پته نشته. همداسې خطا کې ولګېدو که نه تا اوس پیسې ښه ډېرې وکتې نه، تا ویل دا به مړ کړم دا پیسې به ترې نه نه داسې څه خبره خو نه نه خدای قرآن که دا خبرې نه دی. پیسو میسو ته ما هېڅ څه ته مې نه دي کتلي، واورېدم خطا کې رانه لګېدلی جي. لکه پولیس چې کله تفتیش وکړو هارونه هم وایي چې یاره دې خو به ډېر لکه مرګرو باندې به ډېر خرچې مرچې هم کولې او مرګرو باندې ورسره 15 مرګري هغې باندې به ښه ټېټې خرچې کولې. تا یې خرچه مرچه نه کوله؟ نه نه ما دې نه څه خوړلي او نه به یې راباندې خوړل، داسې نه دی. کله ما نه ولګېدو احمد ضیا ښه نو څوکیدار غلط بیاني و که نه دی چې دا نه پېژنم. نو څوکیدار تاسو دواړه پیژندئ؟ ولې نه ښه ګپ شپ هم ورسره دی جي. لکه پولیس ته خو اطلاع څوکیدار کړې وه او پولیس ته اطلاع څوکیدار کړې وه نو هغه وایي چې دا مړې زه نه پېژنم. وایي نه پېژنم چې ده نه زه خبر یم دا نه پېژنم. او کینې تاسو کېناستئ پاسېدئ به هلته؟ او کېناستو جمعې په ورځ نه دی به 2:30 بجو ټایم کې به دلته موړې سره به راسره یو پنجه کېناستو میلاو به شو بس بیا به رانلاړو. پارم دیوال دی موړې سره نه دی دی خوا بس نشه مشه کې یو شي دم نه کوم جي. مخکې چېرته پولیسو نیولې څه کیس ومیس کې؟ نه نه هېڅ څه کې هم نه یم نیولی نه دی. مخکې یو پیره به شک شوبه کې هغه کړی وم بیا یې پرېغوستم نه دی. کلي کې چا شیطان توپ کړی و نه چې دا دې تاڼې والے نیولې؟ نه هغه والا نیولې وم دا خزانې والا هغه کې وم صوبت خان ګړی چوکۍ کې. مخکې احمد ضیا سره تمانچه و مقصود آباد کې عمردرا ډاکټر سره حسین احمد ضیا راوتو ماښامې ټایم ګوخر خان تاڼهدار منډه ورکړې وه منډې وال. لکه ته وایې چې احمد ضیا چې کم مقتول دی دی به تمانچې لکه شوق به یې کولو ځان سره به یې ګرځولی؟ او ګرځوله به یې تمانچه نه دی ځان سره. جی ناظرین آپ نے قاتل کی گفتگو سنی. اس اندھے کیس کی تفتیش کرنے والے ہمارے ساتھ تفتیشی آفیسر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ. یہ بتائیے واقعہ کب پیش آیا تھا اور کیسے قتل واردات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر مرخہ 25/5/2024 ملٹری فارم اس میں ایک قتل شدہ لاش پڑی تھی. وہاں کا جو چوکیدار ہے اس نے پولیس کو اطلاع دی، اس کا نام نواب زادہ ہے. اس نے اس پولیس کو اطلاع دی کہ ادھر ایک لاش پڑی ہے. پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور اس نے لاش کو اپنے قبضے میں لیا. پھر اس کی مقتول کا جو موبائل ہے اس پر پولیس نے رابطہ کیا اور اس کا بھائی جو ہے نا اس ملا. پھر اس کی بھائی چونکہ پولیس آئی اور اس نے دیکھا تو اس کا بھائی قتل ہوا تھا. تو پھر اس نے نامعلوم کے خلاف دعویداری کی تھی. پھر اس میں ہم پولیس لگی ہوئی تھی. تو SHO صاحب اور ہم یہ سب مل کر عبداللہ کو ہم نے ٹریس کیا اور پھر مدعی کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ کیس جو ہے نا یہ عبداللہ نے کیا ہے. تو پھر مدعیان جو ہے نا وہ آئے اور اس نے عبداللہ پر دعویداری کی. دعویداری کے بعد SHO صاحب اور ہمارا ٹیم جو ہے نا وہ چلے گئے اور اس نے عبداللہ کو پکڑ لیا، گرفتار کیا. عبداللہ نے پستول لیا تھا 7,000 روپے پر. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے پستول لیا ہے اور پستول جب میں نے چیک کیا میں نے اس سے لیا کہ بھئی مجھے دے دو میں چیک کر رہا ہوں. چونکہ پستول لوڈ تھا تو لوڈ کے دوران جو ہے نا عبداللہ مجھ سے لگ گیا اور میں ڈر کی وجہ سے میں نے پستول پھینک دیا اور میں گھر چلے گیا. تقریباً 2-3 ماہ تک کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن یہ آخری ماہ جو ہے نا اس میں مقتول کے جو برادران ہیں اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اور مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. پھر اس کے بعد جو فارم کا چوکیدار ہے ایاز اس نے بھی مجھے بتایا کہ بھئی آپ یہاں زیادہ مت آیا کریں کیونکہ یہ پولیس آپ کے پیچھے لگے اور مدعی جو مقتول کا جو برادران ہے وہ بھی آپ پر شک کرتے ہیں تو آپ ادھر زیادہ مت آیا کریں. تو مجھ سے یہ جو احمد ضیا لگا ہے تو یہ غلطی سے لگے ہے، خطا سے لگا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جب ملاحظہ کیا جائے تو مقتول جو ہے نا وہ تقریباً 5 گولی لگے ہیں. تو
طاہر خان آپ بتائیں، آپ چونکہ تفتیشی افسر ہیں، آپ نے سندھ قتل کی تفتیش بھی کی ہے، تو اگر کوئی غلطی سے فائر ہوتا ہے تو ایک گولی لگتی ہے، اس نے 5 فائر کیے، تو کیا یہ آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں، کیونکہ ایک اگر یہ ہتا سے ہوتا تو پھر ایک گولی لگی ہوتی، چونکہ وہ 5 گولی لگے ہوئے تو ہو سکتا ہے ایک تو احمد ضیاء جو تھا نا وہ قیمتی پتھروں کا کام کرتا تھا، تو اس کی جیب میں ہر وقت پیسے ہوتی تھی، ہو سکتا ہے پیسوں کی وجہ سے یہ کیا ہوا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت SHO مشنی گیٹ رفیق خان موجود ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ رفیق خان بہت شکریہ، یہ بتائیں یہ کوئی زیادہ ٹیکنیکل کیس تھا کہ اس کی تفتیش میں تقریباً 6 ماہ لگے اور ملزم جو ہے وہ پھر پکڑا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل مشکل کیس تھا، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں ہوا تھا اور اراضیات میں ہوا تھا، نہ تو ملزم موبائل استعمال کر رہا تھا اور وہ مقتول کا جو موبائل تھا اس میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس میں ہم کام کر رہے تھے۔ پھر ہم نے وہ ہیومن ریسورس پر کام کیا، تقریباً درجنوں لوگوں کو اس میں ہم نے انٹروگیٹ کیا اور لاسٹ آخر کار تک ہم عبداللہ تک پہنچے۔ عبداللہ کو ہم نے سرسری انٹروگیٹ کیا تو عبداللہ نے وقوع کا اعتراف کر لیا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو مقتول ہے وہ قیمتی پتھروں کا کام کرتا تھا، تو اس جو قاتل ہے کہیں لالچ میں آ کے اس نے وہ پیسے چھیننے کے لیے اس کو قتل تو نہیں کیا؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، وہ تو پتھروں کا کام کر رہا تھا، لیکن وجہ ایک اس میں یہ ہے بقول اس کے ملزم کے کہ وہ پہلے میرا دوست تھا اور پھر وہ 2-3-4 اور دوستوں کو اپنے ساتھ گھما پھرا رہا تھا اور چکروں پہ لے جا رہا تھا، تو یہ رنجش بھی تھا اس کے دل میں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس وہ صاحب حیثیت تھا، پیسے اس کے پاس زیادہ تھے، وہ خرچے ورچے کرتا تھا اور اس پہ خرچہ نہیں کرتا تھا۔ بالکل یہی بات ہے، یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ وہ دوسری ساتھیوں پہ خرچہ کر رہا تھا، وہ کبھی کھانے پہ، کبھی چکروں پہ، کبھی ایک جگہ پہ، کبھی دوسری جگہ پہ، اور پھر بھی اس کو نو لفٹ کیا تھا۔ ملزم کا کوئی ماضی کا کوئی ریکارڈ ہے، کئی بار پکڑا گیا یا کچھ جرائم کا کچھ اس طرح؟ نہیں، ایسا تو کوئی وہ جرائم کا کرمنل ریکارڈ تو اس کا نہیں ہے فی الحال، چیک کیا ہے ہم نے، اپنے تھانے سے بھی چیک کیا اور دوسرے تھانوں سے بھی ہم نے چیک کیا، کرمنل ریکارڈ خاموش ہے اس کا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مقتول ہے وہ افغان مہاجر ہے، تو مقتول بھی افغان مہاجر ہے، تو کیا یہ ملزم بھی افغان مہاجر ہے یا یہ پاکستانی ہے؟ جی بالکل، دونوں، جو مقتول ہے وہ بھی افغان مہاجر ہے اور یہ جو ملزم ہے یہ بھی افغان مہاجر ہے، دونوں افغان مہاجر ہے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجر ہے یا غیر رجسٹرڈ؟ رجسٹرڈ ہے، اس کے پاس پیور کارڈ ہے، اس کے افغان سٹیزن کارڈ ہے اس کے پاس۔ کیا کہیں گے ان نوجوانوں کو یا ان تاجروں کو کہ وہ ایسی محفلوں سے گریز نہیں کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ پھر انجام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ آج دیکھ رہے ہیں؟ بالکل تمام والدین کو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے، ہم اس کو کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اس کی نقل و حرکت پہ خیال رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔